بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مزید یوسف علیہ السلام کے قصے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں۔ ان کی پہلی بیوی سے یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے ہوئے تھے اور دوسری بیوی سے ان کے 2 بیٹے ہوئے تھے جن کا نام ہے یوسف اور بنیامین۔ اب مسلمانوں میں ایک بہت کامن مس پرسیپشن یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے 2 چھوٹے بیٹوں سے یعنی یوسف اور بنیامین ان دونوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو باقی 10 بیٹے ہیں ان کے اندر بہت حسد آنا شروع کیا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام ایک باپ ہونے کے ناطے بہت بائسڈ تھے، ان کو اپنے 2 چھوٹے بیٹوں سے زیادہ محبت تھا۔ لیکن اگر آپ سورہ یوسف آیت نمبر 8 کو پڑھیں، اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 10 بیٹے اپنے فیلنگز کو بیان کر رہے تھے۔ ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے والد اپنے 2 چھوٹے بیٹوں سے یعنی یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لہٰذا ان کو زیادہ ٹائم، زیادہ اٹینشن دیتے ہیں۔ اب اگر ایک انسان اپنی فیلنگز کو بیان کرتا ہے یا وہ باتیں بتاتا ہے جو وہ محسوس کر رہا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ اصلیت ہیں۔ وہ تمام چیزیں ان کی پرسیپشن ہو سکتی ہے، ان کا خیال ہو سکتا ہے، ان کی بلیفز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی باتیں حق ہیں۔ لہٰذا اگر ان بیٹوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام بنیامین اور یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ یعقوب علیہ السلام واقعی بائسڈ تھے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ یعقوب علیہ السلام واقعی یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ویسے بھی ایک نبی ہونے کے ناطے جن میں اتنی زیادہ حکمت تھی، یہ ہو نہیں سکتا کہ یعقوب علیہ السلام ایک بائسڈ باپ تھے، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یوسف اور بنیامین بہت چھوٹے تھے اور باقی 10 بیٹے بہت بڑے تھے، یعقوب علیہ السلام سب کو اتنا ہی پیار دیتے تھے، لیکن یوسف اور بنیامین کو زیادہ وقت دینا، زیادہ اٹینشن دینا، زیادہ ٹائم دینا اس لیے ضروری تھا کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ باقی 10 بیٹے بڑے ہونے کے ناطے اپنا خیال خود رکھ سکتے تھے، لیکن کیونکہ یوسف علیہ السلام اس وقت صرف 6 سال کے تھے اور بنیامین تو یوسف سے بھی چھوٹے تھے، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ وہ یوسف اور بنیامین کو زیادہ ٹائم دے اور زیادہ اٹینشن دے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ محبت یوسف اور بنیامین سے زیادہ کرتے تھے۔ لہٰذا حسد کی وجہ سے جو 10 بڑے بیٹے تھے، ان کو صرف وہ موقع یاد تھے جب یعقوب علیہ السلام یوسف اور بنیامین کو زیادہ ٹائم دے رہے تھے یا زیادہ اٹینشن دے رہے تھے، لیکن وہ ان موقعوں کو بھول گئے جب وہ چھوٹے تھے، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام ان کو بھی بہت زیادہ ٹائم، بہت زیادہ ٹینشن دے رہے تھے۔ بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہم میں سے ہر انسان کسی حد تک سمجھ سکتا ہے۔ کبھی نہ کبھی ہمارے اندر بھی ایک فیلنگ آ جاتا ہے کہ ماں باپ شاید چھوٹے بھائی کو یا چھوٹی بہن کو زیادہ ٹینشن دے رہے ہیں، زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ شاید وہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم بھی چھوٹے تھے تو ماں باپ نے اتنا ہی ٹائم، اتنا ہی اٹینشن ہمیں بھی دیا تھا۔ بلکہ جب آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے تو ایک بہت حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو 10 بڑے بیٹے تھے وہ یہ نہیں کہتے کہ ان کے والد کو انہیں زیادہ پیار، محبت اور اٹینشن دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں زیادہ سیکریفائس کیا ہے، زیادہ محنت کی ہے، زیادہ جہاد کیا ہے، بلکہ ان کی ریزننگ بہت ہی اللاجیکل ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے والد کو ہمیں زیادہ محبت اس لیے دینی چاہیے کیونکہ ہم ایک بہت بڑی جماعت ہیں، یعنی ان کو شروع سے اس چیز کا بہت زیادہ فخر تھا کہ وہ 10 بھائی ہیں اور ان کے مقابلے میں یوسف اور بنیامین تو کچھ بھی نہیں۔ اب ظاہر ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ انفارمیشن کیوں دے رہے ہیں قرآن میں؟ اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو 10 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، وہ شروع سے ہی یوسف اور بنیامین کو اپنے بھائیوں جیسا نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا ان کو شروع سے ہی بہت زیادہ فخر تھا، بہت زیادہ غرور تھا اپنے جماعت پر۔ اور ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں جب ایک باپ کے 10 بیٹے ہوں گے تو ان کو شروع میں بہت زیادہ اٹینشن ملا ہوگا، صرف یعقوب علیہ السلام سے نہیں بلکہ تمام لوگوں سے اٹینشن ملا ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں بھی اور آج کل کے زمانے میں بھی اگر کسی کے 10 بیٹے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، لہٰذا وہ اس اٹینشن کے عادی تھے۔ ان کے لیے تو یہ بہت بڑی فخر کی بات تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہونے کے ناطے ان کو اس چیز پہ کوئی غرور یا فخر نہیں تھا، وہ جانتے تھے یہ تو اللہ کی دین ہے۔ لہٰذا بعد میں جب یعقوب علیہ السلام نے اپنی توجہ یوسف اور بنیامین کو دینا شروع کی تو ان 10 بیٹوں کے لیے اس کو برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ لہٰذا اس سے آپ یہ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام باپ ہونے کے ناطے بائسڈ بالکل نہیں تھے،
بلکہ ان کے جو 10 بڑے بیٹے تھے وہ باعث تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے خلاف۔ باپ ہونے کے ناطے یعقوب علیہ السلام نے تمام بیٹوں کو اتنا ہی پیار دیا تھا، لیکن یوسف اور بنیامین کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم اور اٹینشن دینے کی ضرورت تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ اب ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام کیونکہ بہت حکمت والے انسان تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کے 10 بیٹوں میں غرور اور حسد آنا شروع ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو یوسف اور بنیامین سے بہتر سمجھتے تھے، اور انہوں نے شروع سے ہی کبھی بھی یوسف اور بنیامین کو اپنے بھائیوں جیسا ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور پھر یہی وجہ تھی کہ جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں سنا، جس میں ان کے باقی 10 بھائی بھی ان کو سجدہ کریں گے، انہوں نے فوراً یوسف علیہ السلام کو خبردار کر دیا کہ وہ یہ بات اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ بلکہ سورہ یوسف آیت 9 میں اللہ کنفرم کرتے ہیں کہ جو 10 بڑے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، ان کو صرف سینٹر آف اٹینشن ہونے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ آپس میں یہی سوچ رہے تھے کہ یا تو یوسف علیہ السلام کو مار دیں یا اس کو کسی اور دور جگہ پھینک کے آ جائیں، تاکہ یعقوب علیہ السلام کی تمام اٹینشن صرف ان کے لیے ہو۔ بلکہ یہاں پر ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے سمجھنے کے لیے، جب کوئی بھی انسان اٹینشن کا عادی ہو جائے تو پھر وہ ہمیشہ اپنے آپ کو یوز لیس، ورتھ لیس، فیلئر ہی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے جس دن اس کو اٹینشن نہیں ملے گی۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کی سوچ ہی غلط ہے، وہ اپنے آپ کو تمام لوگوں سے کمتر سمجھے گا کیونکہ اس کو اب اچانک اٹینشن نہیں مل رہی، اور جس کو اٹینشن اب ملنا شروع ہو گئی ہے وہ اس سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گا۔ بلکہ اس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ماں یا باپ کے اٹینشن کے پیچھے بھاگنا بہت ہی ٹاکسک ہو سکتا ہے، بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ 10 بیٹے ہمیشہ باپ کی ویلیڈیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے والد ہمیشہ انہی کے بارے میں بات کرے، ہمیشہ انہی کی تعریف کرے، ہمیشہ انہی کو اٹینشن دے۔ اس قسم کا obsession بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے کسی بھی ریلیشن شپ کے اندر، کیونکہ جو انسان ویلیڈیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس ویلیڈیشن کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ بلکہ اس قصے میں آپ ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز نوٹس کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عموماً کسی فیملی کے اندر کوئی ایک آدھ انسان ایسا ہوگا جس کو بہت زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہے یا جس میں بہت زیادہ غرور ہے، لیکن یہاں پر 10 کے 10 بیٹوں میں غرور بھی تھا اور اٹینشن کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اس سے آپ کو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ٹاکسیسٹی ایک ایسی چیز ہے جو کنٹیجس ہے۔ یعنی 10 بیٹے شروع میں بالکل ٹھیک تھے، جیسے یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے تو یہ کیسے ہو گیا کہ 10 کے 10 بیٹوں کی انسیکیورٹی سامنے آ گئی؟ یہ زیادہ ممکن ہے کہ 2-3 بیٹوں میں تھوڑی سی انسیکیورٹیز آ گئی تھیں، حسد بھی آنا شروع ہو گیا، غرور بھی تھا ان کے اندر، لیکن آخر کار کیونکہ یہ چیزیں کنٹیجس ہوتی ہیں تو انہوں نے باقی بھائیوں کو بھی سمجھانا شروع کر دیا کہ ہمارے والد ہمیں پیار نہیں کرتے، اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ باقی بھائیوں کے اندر بھی حسد آنا شروع ہو گیا۔ بلکہ اسی لیے آپ سورہ یوسف میں یہ چیز پڑھ سکتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی فیصلہ کر رہے تھے ان کو قتل کرنے کا، تو ایک بھائی نے باقیوں کو یہ سمجھایا کہ قتل کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو ایک کنویں میں پھینک دے۔ یعنی اس بھائی میں اتنی عقل تھی کہ ایک چھوٹے بچے کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی روح اس حد تک اس کو سمجھا رہی تھی کہ یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہوگا، لیکن کیونکہ اس کی کمپنی بہت ٹاکسک تھی، اور ٹاکسیسٹی ایسی چیز ہے جو بہت جلدی پھیلتی ہے، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ صحیح کام کر سکے، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ باقی بھائیوں کو خبردار کر سکے۔ اس نے صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ قتل کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کنویں میں پھینک دو۔ لہٰذا اس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کے گھر والے بھی ٹاکسک ہو سکتے ہیں، نیگیٹو ہو سکتے ہیں، ان کے اندر حسد بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لہٰذا ایسے لوگوں سے بھی ڈسٹنس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسی نیگیٹیوٹی بہت جلدی پھیلتی ہے، لہٰذا اسی لیے ہمیں اسلام میں بار بار سمجھایا جاتا ہے کہ اپنی کمپنی کو بہت اچھا رکھیں۔ اور آخری بات یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان بھائیوں کو کس طریقے سے شیطان نے بے وقوف بنایا، اس حد تک کہ وہ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ اگر ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں تو بعد میں ہم بہت آسانی سے توبہ کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، اور ہم دوبارہ اللہ کی نظر میں بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اب یہ نہ بھولیں کہ یہ نبی کے بیٹے تھے، یہ اسلام کو جانتے تھے، لیکن اس وقت ان کا حسد اس حد تک چلا گیا تھا کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر آپ ایک بہت بڑا گناہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ کے پاس اسلام کا پورا علم ہے، ایک نبی نے آپ کو اسلام کے بارے میں ہر چیز سمجھا دی ہے، تو اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد چند اچھے اعمالوں سے آپ کی توبہ نہیں ہو سکتی۔
آپ جان بوجھ کے ایک بہت بڑا گناہ کرنے کے بعد فوراً ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکتے، صرف اس لیے کیونکہ آپ نے چند اچھے اعمال کر دیا، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح شیطان انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ اس وقت ان بھائیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شرمندگی اور گلٹ کی بنیاد پہ توبہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان اپنا گناہ کے بارے میں جب اس حد تک شرمندہ ہو اور اس کے اندر شدید گلٹ ہو، تبھی وہ اپنے آپ کو بہتر انسان بنا کے توبہ کر سکتا ہے۔ توبہ ایک رشوت نہیں ہے، ایک نیگوشیشن نہیں ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ میں ایک بہت بڑا گناہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد میں چند اچھے اعمال کروں گا تو مجھے معاف کر دینا۔ اس میں کوئی گلٹ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے، اس کو توبہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جب انسان غلط کمپنی میں ہو، شیطان اس کو اس حد تک بے وقوف بنا دیتا ہے کہ اس کو یہ سمپل سی بات نہیں سمجھ آتی، لہٰذا اس لیے ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ اپنی کمپنی کو بہترین رکھیں۔ السلام علیکم۔